بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد دین چند۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ چند کلمات کے بعد انشاءاللہ آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرا موضوع کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نہ سردی نہ گرمی، نہ بھوک نہ تھکاوٹ، نہ نیند نہ آرام، نہ سکون نہ جھجک، نہ کمزوری نہ روشنی، نہ راستہ نہ گھبراہٹ۔ چاہے وہ برفیلے پہاڑ ہوں یا جسم پر جم جانے والا ٹھنڈے دریاؤں کا پانی، تپتی ریت کے ٹیلے ہوں یا کھنڈرات، چاہے تیز آندھی ہو یا موسلا دھار بارش، چاہے خطرناک جنگل ہوں یا جنگلی جانور، چاہے اندھیری رات ہو یا تپتی دھوپ، چاہے کشمیر اور سیاچین کی برف سلائیڈنگ ہو یا برفیلے طوفان، چاہے پیدل ہوں یا کونیوں کے بال رینگتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچنے والے جوان، زلزلہ ہو یا سیلاب، الیکشن ہوں یا اندرون ملک فساد، برف میں پھنسے سیاح ہوں یا بند روڈ، یہ تمام کٹھن راستوں سے گزرتی ہوئے تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچنے والے جوان، وہ ہے پاکستان آرمی۔ جی ہاں، آج میرا موضوع جو ہے وہ پاکستان آرمی کے بارے میں ہے، اور اس سے پہلے میں یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی کروں گا، نہ ہی کسی کا نام لوں گا، لیکن چند لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں خود بخود ہی سمجھ جائیں گے کہ آرمی جو کسی بھی ملک کی آرمی ہوتی ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کی آرمی وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے وطن عزیز جو ہوتا ہے، اس کا جو وطن، اس کا جو ملک ہوتا ہے، وہ اس کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، اور اس ملک کو آرمی بہت پیاری ہوتی ہے، اور ہر ملک جو ہے اپنی آرمی پہ فخر کرتا ہے، اور پاکستان آرمی وہ آرمی ہے جو دنیا کی نمبر 1 آرمی کہلاتی ہے۔ پاکستان آرمی وہ آرمی ہے جو بھوکی بھی لڑ سکتی ہے، پیاسی بھی لڑ سکتی ہے، جگراتا کاٹ کے بھی لڑ سکتی ہے، پیدل چل کے بھی لڑ سکتی ہے، پتھروں سے بھی لڑ سکتی ہے، آمنے سامنے جا کے بھی لڑ سکتی ہے۔ وطن عزیز کی قربانی کے لیے پاکستان آرمی ہر ممکن، ہر لحاظ سے، ہر قدم آگے ہے۔ میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ پاکستان آرمی، ہماری پاک آرمی جو ہے، اس کو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیچ میں سمجھتے بھی ہیں، خیر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آرمی کو برا بلا کہتے ہیں۔ وہ آرمی کو برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ اور ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے بارے میں جانتے بھی کچھ ہیں کہ آرمی کیا کرتی ہے۔ یہ پہلے میں جو چند کلمات پڑھ کے گیا ہوں، نہ ہی تو وہ سردی دیکھتی ہے، نہ ہی آرمی گرمی دیکھتی ہے، نہ اپنی بھوک کی طرف دیکھتی ہے، نہ تھکاوٹ کی طرف دیکھتی ہے، نہ اس کو نیند کی پرواہ ہے،
نہ ہی اس کو آرام سکون کی پرواہ ہے، اور نہ ہی اس کو ان چیزوں سے کوئی گھبراہٹ یا کمزوری ہوتی ہے۔ چاہے اندھیرا ہو یا روشنی ہو، اس میں بھی اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ چاہے وہ سیاچین کے برفیلے پہاڑ ہوں جس پہ سلائیڈنگ ہوتی ہے، اور میرے خیال کے مطابق 100 200 فٹ سلائیڈنگ جو ہوتی ہے، 200 فٹ تک برف چڑھ جاتی ہے نالوں کے اوپر، اور اتنے خطرناک جگہوں پہ گزرتے ہوئے، اتنی مشکلات کا سامنے کرتے ہوئے، چاہے اندرون ملک ہو یا سرحدوں کی حفاظت ہو، پاکستان آرمی سب سے پہلے وہاں پہ پہنچتی ہے۔ چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے الیکشن ہو، یا اندرون ملک کوئی اس قسم کا فساد پھیلانے کی کوشش کرے، یا کوئی ناگہانی آفت ملک پہ آ جاتی ہے، تو سب سے آگے پاکستان آرمی، سب سے پہلے پاکستان آرمی پہنچتی ہے، اپنے وطن عزیز کے لوگوں کو، اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، صرف بیرون ملک ہی نہیں، سرحدوں پر ہی نہیں، بلکہ اندرون ملک بھی آرمی پیش ہے۔ تو پھر آرمی کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے سمجھے تو صحیح کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جی مہنگائی ہو گئی ہے، سب سے پہلے میں اس طرف آتا ہوں کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ جی موضوع مہنگائی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان نے بہت زیادہ 200 300% مہنگائی کر دی ہے۔ بھائی اگر عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے تو آپ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے نا اسے۔ اگر آپ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے تو پھر سلیکٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سلیکٹڈ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ الیکٹ آپ لوگوں نے کیا، چلے ٹھیک ہے، وہ الیکٹ ہو گیا۔ ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی مثال بھی دیتا چلوں، یہ میرا نہیں ہے کہ میں کوئی عمران خان کا چاہتا نہیں ہوں، یا میں اس کی کوئی پارٹی کا یہ نہیں ہوں کہ میں بہت بڑا ممبر ہوں جی میں اس کی وہ خوشامد کرتا رہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے، ایماندار ہے، بے ایمان وہ نہیں ہے۔ آگے اس کی ٹیم جس طرح کی بھی ہے، بذات خود وہ ایماندار ہے۔ بہرحال اس موضوع پہ میں نہیں جانا چاہتا، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جی عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، آخر پہ جب اس سبجیکٹ کو کلوز کیا جاتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے جی کہ پاکستان آرمی اس کو لے کر بیٹھی ہے، ورنہ یہ کب کا جا چکا ہوتا۔ یہ پاکستان آرمی کی مہربانی ہے کہ اس کو لے کے بیٹھی ہے۔ یار اب مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان آرمی نے مہنگائی کی ہے؟ پاکستان آرمی حکومت کر رہی ہے؟ جب سیلاب زدگان کو ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان آرمی پہنچتی ہے، جب کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کی آفت آتی ہے تو پاکستان آرمی پہنچتی ہے، جب کوئی سیاح برف میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان آرمی پہنچتی ہے۔ پاکستان آرمی کے ایک سپاہی سے لے کر بھی حال ہی میں ابھی چند دنوں کی بات ہے، 2 3 دنوں کی بات ہے، کہ پاکستان آرمی کا ایک سپاہی، وہ پھنسے ہوئے سیاح جو ہیں، ٹورسٹ جو تھے مری میں، پاکستان آرمی کا ایک سپاہی بھی ان کو پانی کی بوتلوں، کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر رہا ہے، اور پاکستان آرمی کا ایک کرنیل بھی ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے محفوظ مقام پہ پہنچا رہا ہے۔ تو پاکستان آرمی جو ایک سپاہی سے لے کے جرنیل تک آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے محفوظ مقام تک پہنچاتی ہے، اس پاکستان آرمی کو برا بلا کہتے ہو؟ جس پاکستان آرمی کو برا بلا کہہ رہے ہو ان کے خاندانوں سے تو ذرا پوچھ کے دیکھو،
ان کی ماؤں سے پوچھ کے دیکھو، ان کے والدین سے پوچھ کے دیکھو، ان کی بیویوں سے پوچھ کے دیکھو، جن کے خامن نہ جانے کتنے دنوں سے کھانا بھی انہوں نے کھایا یا نہیں، خود بھوکے رہ کر، اور جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، ان کو کھلا پلا رہے ہیں، ان کو محفوظ مقام تک پہنچا رہے ہیں، اور خود نہ جانے کتنے دنوں سے وہ بھوکے ہیں، اس آرمی کو برا بھلا کہتے ہو؟ میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا ان لوگوں کے لیے، لیکن اس طرح کی جو بات کرتے ہیں وہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں، اتنی تکلیف دہ ہے کہ برداشت سے باہر ہے۔ اس پاکستان آرمی کو برا بھلا کہتے ہو جو کہ 2 گھنٹے اس جمی ہوئی برف کے اوپر ایک جوان ڈپٹی دیتا ہے، آپ ایک کپڑا چاہے وہ 10 فٹ لمبا ہے، 20 فٹ لمبا ہے، صرف 5 منٹ ان برفیلے پہاڑوں میں بار خالی 5 منٹ آپ رکھ دیں، اس کے بعد اس کو سٹک کی طرح کھڑا کر لیں، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ 5 منٹ میں وہ کپڑے کو اس طرح جما دے گی وہ برف، جس پر ایک جوان آرمی کا 2 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتا ہے اپنے پیارے وطن عزیز، اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے، کہ میں ڈیوٹی دوں، میرے عزیز و کارم آرام سے سوئیں۔ اس لیے برا بھلا کہتے ہو کہ ان کی ڈیوٹیوں کی وجہ سے، ان کے دفاع کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ سکون کی نیند سو رہے ہو، اسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ سمجھنے کی بات ہے، جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، ایک فوجی 3 4 یا 5 ماہ کے بعد اس کو 10 یا 15 دن کی چھٹی ملتی ہے، جو باتیں کرتے ہیں ایک دن تو بیوی بچوں سے علیحدہ گزار کے دکھائیں، سوائے چوروں کے علاوہ۔ چوروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں گزار سکتا۔ چور ہیں، ان کا نہ ماں ہوتی ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتا ہے، نہ بہن ہوتا ہے، نہ بیوی ہوتی ہے۔ چوروں کا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے صرف چوری کرنی ہوتی ہے، انہوں نے غیبت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے گلے شکوے کرنے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ ایک ادارہ ہے، اس کو تو معاف کرو۔ جو آپ برا بلا کہتے ہو، آپ اٹھا کے اینٹ ان کو مارتے ہو، سر پہ اینٹ اور پتھر مارتے ہو، آگے سے وہ آپ کو پھول اٹھا کر دیتے ہیں، پھر بھی شرم نہیں آتی۔ مر جانے کا مقام ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری 2 عیدیں ہیں بڑی جو ہیں، ایک رمضان شریف گزرنے کے بعد جو عید آتی ہے، اور ایک عید قربانی کی ہوتی ہے۔ ایک قربانی کی عید ہوتی ہے، اس کے لیے دن مقرر ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ میری بات غور سے سننا کہ قربانی کے بکرے کا دن مقرر ہوتا ہے کہ جی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اس بکرے کو قربان کر دیا جائے گا، فلاں تاریخ کو سنت ابراہیمی ہے، قربانی ہے، اس بکرے کو قربان کر دیا جائے گا۔ لیکن فوجی آدمی جو ہے، فوجی جوان جو ہے، پاکستان آرمی جو ہے، اس کی قربانی کا کوئی دن مقرر نہیں، وہ کسی بھی وقت قربان ہو سکتے ہیں، اپنے ملک کی خاطر، اپنے اسلام کی خاطر، اپنی عزت، پاکستان کی عزت کی خاطر۔ ان کی قربانی کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی وہ قربان ہو سکتے ہیں۔ خدا کے لیے، خدا را، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، پاکستان آرمی کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو یہ سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے کہ ہم کسے کہہ رہے ہیں۔ خود کو گالیاں دے رہے ہو۔ جو پاکستان آرمی کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ خود کو گالیاں دے رہا ہے۔ وہ کس کی آرمی ہے؟ آپ کی حفاظت کے لیے ہے،
آپ کے دفاع کے لیے. آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو کیا پتہ ہے, آپ تو پیٹ بھر کے کھانا آپ نے کھا لیا کہ پاکستان آرمی کے ان جوانوں نے جو خدمت خلق کر رہے ہیں, ہم وقت تیار ہیں, ایک اشارے پہ پہنچنے والے ہیں, ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہو. آپ کو پانی نہیں ملتا, پاکستان آرمی پیاسی رہتی ہے, جب تک آپ کو نہ پلا دے وہ خود نہیں پیتی. آپ کو کھانا نہیں ملتا, جب ایسے آفت کوئی آن پڑتی ہے, کوئی زلزلہ ہو جاتا ہے, آپ کو کھانا نہیں ملتا, آپ کو رہنے کی جگہ نہیں ملتی, آپ کو محفوظ مقام پہ پہنچاتے ہیں اور خود باہر رہتے ہیں. آپ کو کھانا کھلاتے ہیں, خود بھوکے رہتے ہیں. آپ کو سواری پہ بٹھاتے ہیں, خود پیدل چلتے ہیں. پھر بھی شرم نہیں آتی. خوف خدا کرو. پوچھو ان ماؤں سے, ان ماؤں سے پوچھو جو اپنے بیٹے پال پوس کے جوان کر کے, وہ دلیر مائیں, وہ خوش قسمت مائیں جو اپنے بچے جوان کر کے پال پوس کے اپنے وطن عزیز کی خاطر قربانی کے لیے پیش کر دیتی. پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تنخواہ نہیں لیتے, وہ تنخواہ نہیں لیتے, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جو اس طرح کے فکرے بولتے ہیں, میں ان کو دیتا ہوں 20,000 30,000 50,000 دیتا ہوں, گولی کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وہ اس گولی کے سامنے کھڑے ہوں نا, وہ اپنے ملک کی دفاع کی خاطر, اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر, اپنی بہنوں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کی خاطر اپنے گھروں سے باہر ہیں, آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ کو خوف خدا نہیں ہے. جو پاکستان آرمی کے بارے میں جو برا بلا کہتا ہے, میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن آئندہ یہ میں واضح کر دوں, یہ میں ویڈیو بہت تحمل مزاج سے بنا رہا ہوں. اگر پاکستان آرمی کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کیے, جب ہم خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی لوگ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, آرمی کا نام ہی برداشت کرنا ہے تو ہم برداشت کر جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ویڈیو بناؤں گا, اگر دوبارہ موقع ملا اس طرح کی باتیں سننے کا, تو اس کے بعد جو میں ویڈیو بناؤں گا, وہ انشاءاللہ جب ویڈیو دیکھیں گے اور سنیں گے تو ان کو ضرور سکون ملے گا, ان کو تسکین ملے گی. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ابھی میری پرزور اپیل ہے کہ پاکستان آرمی کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کریں. آج جو میرا موضوع تھا, ویڈیو میں لمبی نہیں کرنا چاہتا, آج جو میرا موضوع تھا وہ پاکستان آرمی کے بارے میں جو الفاظ میں سنتا ہوں, یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ہمارے سامنے بھی لوگ بول دیتے ہیں, یہی فرق ہے پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں. اگر ایک آدمی کسی کو گالی دے رہا ہے نا, تو دوسرے نے بھی آگے سے گالی بک دی, تو دونوں میں کوئی فرق نہ رہا, دونوں ان پڑھ جہل ہو گئے. اگر ایک نے گالی دے دی ہے تو اس نے خود کو دیا ہے, دوسرا اگر چپ کر گیا ہے, اس نے گالی کا جواب نہیں دیا, خاموش ہو گیا ہے, وہ بہت بڑا بہادر ہے, کیونکہ اس نے گناہ سر نہیں لیا, اس گناہ کو اپنے سر سوار نہیں کیا, بلکہ اپنا کوئی اس کا جو گناہ ہے اس کے ذمہ لگ گیا جو گالی دے رہا. اور ایک ایسے ادارے کو آپ گالیاں بکتے ہو جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے, جو خود جاگ رہے ہیں اور ہم سکون سے سو رہے ہیں,
اس محکمے کے بارے میں ہم ایسی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو میرا آج جو موضوع تھا یہ پاکستان آرمی کے بارے میں تھا. میں سلام کرتا ہوں پاکستان آرمی کو. پاکستان آرمی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارا فخر ہے پاکستان آرمی. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیا ہوا اور پاکستان آرمی نے کیسے ڈٹ کے جواب دیے دشمن کو. تو پھر آپ پاکستان آرمی کو گالیاں دیتے ہو. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی میرے بھائی، تمام لوگوں سے یہ میری درخواست ہے کہ پاکستان آرمی کو صرف نہیں، کسی محکموں کو بھی آپ برا بلا نہ کہیں. اللہ ہدایت دے گا ان کو، لیکن پاکستان آرمی جو ہم وقت تیار ہے آپ کی خدمت کے لیے، اس کو آپ گالیاں بک رہے ہو. جو گھر گھر پھر کے بھی، اپنے ہر ایک کے گھر گھر جا کے بھی خدمت کرتے ہیں، جب ایسے موقع آتے ہیں آپ ان کو گالیاں بک رہے ہو. بہت افسوس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کو سلامت تا قیامت رکھے. اللہ پاک، میں ان شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان آرمی کے ان شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ملک کی خاطر قربانیاں دی ہیں. اور ان کی ماؤں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے پال پوس کے اپنے وطن عزیز کی خاطر قربانی کے لیے حاضر کیے اور انہیں قربان کر دیا. اس سے بڑا رتبہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ پاک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت تا قیامت رکھے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر ضرور عمل ہوگا. اور میرے بھائی جو ہیں پاکستانی وہ بہت سمجھدار ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل کریں گے. پاکستان زندہ باد.